السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاత్కాروں کی بلاత్کاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے دیش کی خبر سب سے پہلے رہے گی۔ جو ہمارے وقف پراپرٹیز کے لیے جو نیچ گرے ہوئی اور ذلیل حرکتوں کا دور جو چل رہا ہے، آج سپریم کورٹ جا کر تھما ہے۔ آج سپریم کورٹ میں بہت بحث ہوتی رہی، لیکن اب ہم کو کسی کے اوپر اعتماد یا بھروسے نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی ججمنٹ نہیں آیا، لیکن ججمنٹ کیا آئے گا آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، کیونکہ ایک ججمنٹ تو دیکھیے آپ نے بابری مسجد کا، اس کے علاوہ اب دوسری کوئی امید تو ہم رکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کی مار ایسی پڑے گی ان کو، یہ نست نابود ہو جائیں گے۔ یہ پاپیوں کا خاتمہ بھی ہوگا، ان درندوں کا صفایا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جب وہ گرجتی ہے نا، بڑے بڑے فلسفے پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو ان کو جو کچی جو مارتے ہیں نا یہ لوگ، سمجھے نا، کچی مار لے کے سستا نشہ کر کے جو مسلمانوں کی شریعت میں جو مداخلت کر رہے ہیں، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ نست نابود ہو جائیں گے۔ ہم کو عدلیہ کے فیصلے کا انتظار تو ضرور کرنا ہے، لیکن وہ کیا فیصلہ آتا وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، میری بولنے کی ضرورت نہیں۔ آج تقریباً 4.5 گھنٹے تک بحث کا دور چلتا رہا۔ انہوں نے اپنی صفائی میں یہ کہا کہ یہ لوٹم لاٹھی نہ ہو، اس لیے ہم تحفظ دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم ہمارے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ارے پاپیو، ارے پاکیٹو، ارے کچا اور سستا نشہ کرنے والو، تمہارے باپ کی جاگیر ہے وہ، یہ اماں جو ہے سو جہیز میں لائی سو ہے، کس کا ہے رے؟ جو وقف پراپرٹیز کے اوپر نظر ڈال کے بیٹھے، مندروں کے اس پہ ڈالو، ہے ہمت؟ ہے تمہارے پاس یہ چیز؟ ارے پاپیوں، ارے درندوں، سمجھتے کیا ہے؟ اس لیے بولتے سستا نشہ نہیں کرنا، کچا نشہ نہیں کرنا، کچی نہیں مارنا۔ اگرچہ تمہارے پاس انسانیت نام کی چیز رہتی تو آج یہ چیز تم کبھی نہیں کرتے۔ ویسے ٹیمپلوں کا کرو، ویسے گردواروں کا کرو، ویسے چرچوں کا کرو، یہ کرنے ہے ہمت؟ بالکل نہیں ہے۔ مسلمان خاموشی اختیار اپنی شرافت کے لیے کرتے ہیں۔ مسلمان خاموش اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دیش کے اندر امن و امان برقرار رہے، یکجہتی بنی رہے، اور یہ گندی سازشیں اور گندے چالا چلنے والے جو گچی مار لے کے جو نخرے کر رہے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تم ویسا ہو گیا تو پھر اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی محافظ ہے تمہارا۔ اور یاد رکھو، دیش کا مسلمان کبھی خاموش نہیں پڑتا، کیونکہ یہ قبرستانیں ہو یا مساجد ہو یا درگاہیں ہو یا وقف پراپرٹیز میں کچھ بھی ہو، تمہارا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کون دیے سو ہے، کس کا ہے، یہ کس کی پراپرٹی ہے، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ جو گند مچا رہے ہیں، گندگی سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان ہو جاؤ گے اور اللہ کی مار بھی پڑے گی، عوام بھی کبھی برداشت نہیں کرے گی اور خاموش نہیں بیٹھے گی، یہ بات یاد رکھو۔ اور رہی بات جو ہمارے بعض لوگ جو خاموش تماشائی بنے ہوئے، اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ تمہارا گھر لوٹا اگرچہ تو برداشت کرتے، یہ اللہ کے گھر ہے، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے،
جس میں تم نماز پڑھتے ہیں، کیسا دوسرے کو اپنے یعنی اپنے اس کے ہاتھ میں دو گے؟ ہماری رہبری اب ہماری مساجد ایک غیر مسلم کرے گا؟ آپ کہاں تک سہمت ہے اس چیز سے؟ اب بولنے والوں کی تو بات کڑوی دکھتی، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، سمجھے نا؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ دعاؤں کا وقت ہے۔ انہوں جاتے جاتے ایک ایسا کام کر دینے کی چکر میں کبھی زندگی میں مسلمان سرخرو نہ ہو، مسلمان کو اس نظریے سے نہ دیکھے، مسلمان کو سارے اس سے جو بے دخل کر دے، مسلمان کو اپاہج بنا کے رکھ دے، صرف لنگڑا للہ نہیں، اپاہج بنا کے رکھ دے۔ جو انہوں تماشا دیکھتے رہیں گے، انہوں یہ چاہتے ہیں کبھی نہیں ہوگا۔ اور جو اجمیر شریف کا جو سجادے جو بولا ہے، انہیں بھی سستا نشہ کرتا شاید، وہ پاکھنڈی کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی اچھے برے کا بھی پتہ نہیں ہے اس کو، اور انہیں ہوتا کون؟ ایسے چند بہروپیوں کو، چند پاکھنڈیوں کو خرید کے انہوں ثابت کیا کرنا چاہ رہے؟ اور تو ہائی کون رے؟ تیرے کو عزت یہ فلانی ہمارے اجمیر شریف کا سجادے ہے بول کے، لیکن تو ایک پاکھنڈی ہے، تو ایک چندی چور ہے، تو ایک ذلیل انسان ہے، تو ایک خبیث ہے، تو ایک درندہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جانے دو، وہ ہندو جو ہو رہا صحیح ہو رہا۔ ایسا کتنے پیسے لیے تم سپورٹ کرنے کے لیے؟ کتنا لے کے بیٹھے ہوئے تم؟ تمہارا منہ بند ہوگا، تول دیے کیا تمہارے کو؟ تول دیے ویسا دکھ رہا، نوٹوں میں تول دیے، لے کے بیٹھ گئے تم، کیونکہ تمہاری ذات کیا ہے سب کو پتا ہے، اس لیے تمہارے کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سمجھے نا؟ تمہاری ماں کے چندی چور سالے ہے ایسے جو پورے اسلام کو گمراہ کر کے رکھ دیے ہوئے، سارے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیے ہوئے، لیکن ان کا کیا ہوگا؟ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ان کو، یہ نستے نابود ہونے والے ہیں یہ، نہیں اس کو ضرورت کیا تھی؟ اور ایسے بہت ہے، وہ پاکھنڈی ہے، ایسے چندی چور سالے بہت ہے، جس کو افسوس کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ڈبیٹیں کرنے بیٹھ جاتے، اور ایسے فالتو کے چندی چور سالے پیسے لے کے ایسے الٹے سیدھے بیانات دیتے، کہیں کو وقف پراپرٹیز تیرے باپ کی ہے رے، اور چندی چور تیرا نام بھی لینا دل گوارا نہیں کر رہا، کیونکہ تو اتنا نیچ، اتنا ذلیل، اتنا بدکاری انسان ہے، سمجھا رے پاکھنڈی؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، 100 باتوں کی ایک بات، اللہ سے رجوع ہو، گڑ گڑا کے دعائیں کرو، اور ان کے حق میں بددعائیں ہتھڑے مارو ان کو، اللہ ان کو نستے نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے، یہ دعا کرو انشاءاللہ۔ اللہ سننے والے ہیں، اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔